قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کو ماں کی گود میں نصیب فرمایا ہے، اور اس کلمے میں بنیادی طور پر ضروری چیز وہ توحید ذکر ہے، اور توحید کے بعد رسالت. توحید اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. نہ ذات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے. وہ یکتا ذات ہے. اس کو توحید کہتے ہیں، اور توحید کا تقاضا یہ ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، تو اس توحید کا تقاضا اور توحید ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان تمام توہمات اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں جو دوسرے مذاہب میں وہ چیزیں اور وہ باتیں استعمال ہوتی ہیں اور شریعت کے حوالے سے وہ شرک ہیں. اسلام سب سے پہلے سر فہرست ہر حکم سے پہلے شرک کو مٹانے کی تعلیم دیتا ہے کہ شرک کو ختم کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کسی طریقے سے کوئی شرک بھی ہو تو اس کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ شریعت نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جو چیزیں شرک کے اسباب بنتے ہیں ان کو بھی ختم کرو. ایک کام ہے، ایک عمل ہے، وہ آگے جا کر شرک کا سبب بنتا ہے تو اس کو بھی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے ختم کرو.
تاکہ شرک جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ ہر ایک کام وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی کام، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے۔ ہر ایک چیز میں اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلے نمبر پر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور اپنے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں کہ ہم قسم توہم پرستیوں میں، قسم بدشگونیوں میں اور قسم نحوستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کوئی کہتا ہے کہ فلاں مہینہ وہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے۔ ہاں، یہ چیزیں توہم پرستیاں ہیں۔ یا اسی طرح فلاں ستارے کا فلاں منزل میں چلے جانے سے فلاں شخص پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تمام توہم پرستیاں ہیں۔ یا اسی طرح دوسرے عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ فلاں پتھر فلاں چیز کا تمہیں فائدہ دے گا، یہ جیب میں رکھو گے تمہارے پاس نوٹ بہت زیادہ آئیں گے۔ یہ تمام توہم پرستیاں ہیں۔ اور کئی چیزوں سے ہم نحوست کا تصور لیتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں۔ یہ ساری کیا ہیں، یہ توحید کے خلاف ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ بلکہ ہم سبھی کہتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کل من عند اللہ، کہ آپ فرما دیجئے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے ہوتا ہے، ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا۔ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ جب ہم یہ الفاظ اپنے زبان پر بار بار لاتے ہیں تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی تیرے لیے نہیں ہے، جو کچھ بھی کرے گا تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ونعم الوکیل، اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اور اسی طرح ہم ایمان مفصل میں بھی بار بار کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بھی تیرے لیے برائی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی تیرے لیے خیر نہیں بنا سکتا، ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، اور ان چیزوں کا سب سے زیادہ تصور ہندو مذہب میں، سکھ مذہب میں اس کا تصور ہے، یہودیوں میں اس کا تصور ہے، نصرانیوں میں اس کا تصور ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، ہر جگہ ان میں ہر ایک چیز میں انہوں نے ایک نحوست رکھی ہوئی ہے۔ دن میں نحوست ہے، وقت میں نحوست ہے، مہینے میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے، ہاں فلاں جگہ میں نحوست ہے، یہ منحوس ہے۔ شریعت میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ زمانے جاہلیت سے یہ چیز آ رہی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں سفر کو منحوس سمجھنے کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کا مکمل رد فرمایا ہے، کہ سفر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی تردید اور رد فرمائی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رد فرمائی ہے۔ سفر
یہ اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے، اور اسی طرح سفر کے معنی کئی معنی آتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی ہے خالی ہونا۔ اب سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر کے مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ عرب کے لوگ وہ 4 مہینوں میں محرم الحرام، رجب اور اسی طرح ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں، ان مہینوں میں قتل و قتال اور لڑائی کرنا وہ منع تھی۔ جب منع تھی تو ان مہینوں میں وہ آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے، اور ان مہینوں میں لوگ آرام سے تجارت، کاروبار وغیرہ اور حج وغیرہ اور اپنے مذہبی امور وغیرہ ادا کرنے میں لگ جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حرمت کے مہینے ختم ہو جاتے اور محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو یہ لڑائی کے اسباب برابر کر کے اور جنگ کے لیے سفر پر نکل جاتے۔ لہٰذا گھروں سے نوجوان اور اسی طرح مرد سارے اپنے گھروں سے نکل جاتے، اسی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ جب ان کے گھر خالی رہ جاتے تو سفر کے مہینے کا نام بھی سفر رکھ دیا کہ اس مہینے میں ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے کے نام کے ساتھ خیر اور مظفر کا لفظ بھی بڑھایا جاتا ہے۔ ماہ سفر کے ساتھ مظفر اور خیر لگانے کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر کے معنی وہ بہتر کے آتے ہیں اور بھلائی کے آتے ہیں، اور مظفر کے معنی کامیابی کے آتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس مہینے کے منحوس ہونے اور اس مہینے میں کئی دنوں کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طرح دوسری مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی اعتبار سے، شریعت کے حوالے سے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور احادیث میں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھنے کی تردید اور رد فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس ماہ یعنی سفر کے ساتھ خیر کے لفظ کو بڑھا دیا جاتا ہے اور مظفر کے لفظ کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، سفر الخیر اور خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے۔ سفر اور بدفعلی یعنی سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور سفر آنے پر بدفعلی بھی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر سفر اور یرقان، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر جگر اور اسی طرح جگر میں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور اس کو پیلیا ہو جاتا ہے، جس سے بس اوقات انسان مر جاتا ہے۔ یا اس طرح ان کا عقیدہ تھا، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان مر جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سفر کے متعلق توہم پرستیاں، بعض لوگ اس کو تیرہ تیزی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تیرہ تیزی کہنے کی صحیح وجہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ تیرہ تیزی کا مہینہ اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مرض وفات، جس مرض میں حضور علیہ السلام نے وفات پائی ہے وہ اس مہینے میں شروع ہوتا، سفر کے مہینے میں۔ مشہور روایات کے مطابق سفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا اور 13 دن مسلسل جاری تھا، جس کے بعد حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور مرض کا بڑھ جانا اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں بھاری یا تیز ہو گیا، تو 13 تیزی کا مہینہ اس کو کہتے ہیں۔ یا اسی طرح دوسری چیز یہ کہ ماہ سفر
اور جنات کے سفر کے مہینے میں آسمان سے لنگڑے لولے جنات نازل ہوتے ہیں، اور وہ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آرام سے پاؤں رکھو، ایسے نہ ہو کہ جنات زخمی ہو جائیں۔ یا اسی طرح سفر کے مہینے میں بعض لوگ آخر میں عورتیں جھاڑو لے لیتی ہے، در و دیوار کو مارتی ہے، بکسوں کو مارتی ہے تاکہ جنات گھر سے نکل جائیں۔ بعض لوگ آخری تاریخوں کو اسی طرح دوسرے کام سر انجام دیتے ہیں، یا ماہ سفر میں شادی اور بیاہ کی تقریبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی مت کرو، اس میں نکاح مت کرو، اس میں کوئی پروگرام اپنا مت کرو ورنہ نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں توہم پرستی ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ بدشگونیاں ایسے کہتے ہیں، بدفالیاں ایسے کہتے ہیں، بلکہ نکاح اور شادی یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہیں نہیں آیا ہے کہ اس میں تم نکاح مت کرو، شادی مت کرو، اسی لیے عبادت تو ہر وقت کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح ماہ سفر کے متعلق من گڑت روایات بھی ہیں۔ ایک روایت لوگوں نے یہ بنائی ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرت بالجنہ، کہ حدیث میں آیا کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے دی ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ غلط ہے، یہ من گڑت روایت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الیاذ باللہ، حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے۔ تو اس طرح کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کی حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی جائے۔ اور اسی طرح ماہ سفر میں آخری بدھ کی شرعی حیثیت، جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ آتا ہے تو بعض لوگ اس دن کو سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور سفر کے آخری بدھ کا نام سیار بدھ رکھتے ہیں۔ سیار بدھ کہ اس بدھ کو لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور اسی طرح دریاؤں کی طرف اور سمندروں کی طرف نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا، کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا، اور سیر و تفریح کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ اور اسی طرح اس بدھ کو لوگ چوری تناول فرماتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ہمارے طرف بھی چوری کرتے ہیں۔ چوری کرنا وہ گناہ نہیں ہے، لیکن خاص اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ بدھ کے دن کرنا وہ پھر غلط ہے۔ چوری وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور وہ چوری تقسیم بھی کرتے ہیں، شیرینی وغیرہ کوئی چیز بھی میٹھی چیزیں بناتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس طرح کی دوسری بے بنیاد باتیں، یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت اور صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ کرام کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ سب بعد کے لوگوں کی ایجادات ہے، بس اپنا وہ اس کے لیے۔ اور اس دن حضور علیہ السلام کا غسل صحت فرمانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بعض مؤرخین اور اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کی بیماری میں شدت ہو گئی تھی، بیماری بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ اور اسی کی خوشی میں دشمنان اسلام نے یہ رسم ایجاد کی جو مسلمانوں میں در پردہ داخل ہو گئی کہ خوشی مناؤ، حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا تھا۔ تو یہ چیز شریعت میں بالکل نہیں ہے، اور نحوست تو ہے ہی نہیں شریعت میں، بلکہ اصل نحوست مومن مسلمان کے لیے اس کی بدعمالیوں کی ہے۔ سب سے بڑی نحوست مومن مسلمان پر اس کے برے اعمال کی ہے، برے اعمال کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا عتب ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفی روایت ولا نو وفی روایت ولا غول۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا عدوہ، چھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا، وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ولا طیرۃ، اور بدفعلی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ولا حامۃ،
اور الو کی نوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کی نوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ولا نوع، ستاروں کی نوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، وفی روایت ولا غول، اور ایک روایت میں غول بیابانی کی نوست کی کوئی ہے وہ چیز نہیں ہے۔ احادیث میں حضور علیہ السلام نے وہ سفر کے مہینے کے نوست کی تردید فرمائی ہے، رد فرمائی ہے کہ سفر کا مہینہ منوس نہیں ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی ولا عدوہ، کہ جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا بے حقیقت چیز ہے۔ اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، زمانے جاہلیت کی یادگار ہے، چنانچہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص بیمار کے پہلو میں بیٹھ جائے یا اس کے ساتھ کھائے پیے تو وہ بیماری اس میں بھی سرایت کر جائے گی۔ اور اسی عقیدے کو اور اسی چیز کو حضور علیہ السلام نے اپنے اس احادیث میں واضح الفاظ کے ساتھ رد فرما دیا ہے کہ مرض کا ایک سے دوسرے میں سرایت کرنا اور اڑ کر لگنا کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس کا تعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مشیت پر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو چاہے تو بیماری لگ جائے اور جس سے چاہے تو بیماری ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کسی کو یہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ محدثین نے یہاں پر کچھ تفصیل فرمائی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ جب تمام امراض کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے تو پھر جزامی سے بھاگنے کا حکم بھی احادیث میں کیوں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور دوسری طرف احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو احادیث میں ٹکراؤ ہے، احادیث میں تضاد ہے، ایک طرف جھوٹ کے عقیدے کی رد فرمائی اور دوسری طرف جزامی سے بھاگنے کا حکم فرمایا، اور تیسری طرف حضور علیہ السلام کا خود جزامی کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ علماء نے اس پر بہت زیادہ وہ بحث فرمائی ہے اور مختلف اقوال ہے احادیث کے اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن سب سے بہترین قول وہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احادیث کے ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جن احادیث میں عدوہ یعنی جھوٹ کی نفی کی گئی ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے کا عقیدہ یہ غلط ہے، تو یہ حکم اپنے عموم اور اطلاق کے ساتھ قائم ہے، اور باقی حکم اسی طرح ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہی حکم ہے۔ اب وہ احادیث جن میں جزامی سے بچنے کا حکم کیا گیا ہے اور اس سے پرہیز کرنے کا حکم کیا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ محض اوہام اور وساوس کا سد باب کرنے کے لیے کہ کوئی شخص شرک میں نہ پھنس جائے، شرک کے گرداب میں نہ پھنس جائے۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جزامی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے اور کھانا پینا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی جزامی بیماری لگ گئی ہے، تو دور نہیں یہ بات کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اس جزامی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے۔ یہ عقیدہ اس کے ذہن میں نہ آ جائے، یہ وہم اس کے دل میں نہ آ جائے۔ اس عقیدے اور اس وہم کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جزامی شخص سے بچو۔ یہ ایمان کی کمزوری سے اس طرح آتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہے، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بچ کے رہتے ہیں۔ اگر بچنا بھی ہے تو اسی عقیدے سے بچو کہ یار ایسے نہ ہو کہ میں بیمار ہوں اور یہ صحت مند آدمی میرے پاس بیٹھتے ہو تو اس سے کہو بچو مجھ سے۔ اس عقیدے سے نہ کہو کہ میری بیماری اس کو لگ جائے گی، بلکہ اس عقیدے سے کہو کہ ایسے نہ ہو کہ اس کے دل و دماغ میں یہ شک نہ بیٹھ جائے، یہ وہم نہ بیٹھ جائے
کہ یہ بیماری مجھے اس شخص سے لگ گئی ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کے حکم سے مجھے بھی لگ گئی، بس اس لیے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو جذامے کے ساتھ کھانا تناول فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے میں کامل درجے پر فائز ہے۔ حضور علیہ السلام کے عقیدے اور حضور علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ کسی کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ ان کا تو حضور علیہ السلام پر کامل بھروسہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جذامی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے تو ہم کمزور ایمان والوں کو تو یہ ہے کہ وہ شرک میں اور اسی طرح دوسرے توہم پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ولا طیرتا، اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی، بدشگونی بے حقیقت چیز ہے۔ بدشگونی کے معنی ہیں فال لینا، اور یہ فال دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک نیک فال لینا نیک شگون، اور ایک بد شگون اور بد فال لینا۔ شگون کے معنی فال لینا، اور شگون پھر دو قسم پر ہے، اچھا شگون اور برا شگون، اچھا فال اور بد فال۔ اور اچھا فال لینے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی سے کوئی اچھی بات سن لیے، یا اسی طرح ایک مریض آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ اس غم میں پڑا ہوا ہے کہ مجھے صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اچانک اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑ گئی، یا سالم ہو، ایسے صحت مند اور تندرست ہو، اس نے کہا انشاءاللہ اللہ مجھے صحت دیں گے، تو اس کو نیک فال لینا کہتے ہیں۔ اور بد فال لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی بری بات سن لی ہے یا بری چیز دیکھ لی ہے اور اپنے کام کو روک دیا ہے کہ یار یہ کہاں سے کم بخت آ گیا ہے، یا یہ کہاں سے منوس آ گیا ہے، یہ کہاں سے منوس آواز آ گئی ہے، اپنا کام روک دو اور اپنے وہ مقصد کو پیچھے ہٹا دو، آگے مت بڑھو۔ تو حدیث میں اسی کو طیرتن کہا گیا ہے کہ یہ بدشگون لینا اور بدفالی لینا، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بدفالی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے نیک شگون لینے کی اجازت ہے، بلکہ مستحب بھی ہے۔ حضور علیہ السلام اچھے ناموں کے ساتھ نیک فالی لیا کرتے تھے۔ کوئی اسی طرح نیک شخص آ گیا ہے آپ کے پاس، آپ نے کہا واہ ماشاءاللہ، ہمارے مجلس میں ایک نیک شخص آ گیا، اس نے اچھا فال لے لیا ہے، یا اچھے نام والا شخص آ گیا ہے، اس نے اس نام سے اچھا فال لے لیا ہے، ہمارے لیے بہتر ہی ہو گیا، تو اس طرح فال لینا جائز ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بہتر فال لے گا تو اسی طرح معاملہ ہو جائے، معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے گا۔ ولا حامت، اور حامہ یعنی الو کی کوئی نوست نہیں ہے۔ حامہ اصل معنی اس کے یہ ہے سر کے آتے ہیں، اور بعض لوگ حامہ سے مراد الو مراد لیتے ہیں کہ الو جس گھر پر اور جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ محمل چیز ہے۔ ولا سفر، اور سفر میں بھی نوست نہیں ہے۔ ولا نوع، اور اسی طرح ستاروں میں بھی کوئی نوست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ فلاں منزل پر چلا جاتا ہے تو ہم پر بارش برستی ہے، فلاں ستارہ فلاں منزل پر چلا جاتا ہے تو ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ان کے عقیدے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا رد فرما دیا ہے، ولا نوع، کہ ستاروں کی نوست وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا غول، اور اسی طرح غول بیابانی، یہ جنات اور شیاطین کے قسم ہیں، اس کی بھی کوئی نوست وغیرہ نہیں ہے۔ غول بمانا ہلاکت اور چالاکی کے آتے ہیں۔ عوام میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہ ایک حیوان ہے، یہ ایک لگڑ بگڑ ہے، سوال میں لگڑ، یہ حیوان کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ڈراتی ہے۔ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہوا ہے، جنات اور انسان۔ جنات اور انسان مکلف ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ باقی ان کے علاوہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، یہ بلا نکلتی ہے، یہ اس طرح بلا نکلتی ہے، اس کا سر اوپر ہوتا ہے، اس کا پاؤں نیچے ہوتا ہے، اس سے کوئی مخلوق نہیں۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں توہم ہے، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔
اور معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ذہن بناتے ہیں تیرے بچے پر ایسا ہوا ہے، تیرے بچے پر ایسا ہوا ہے. ایسی کوئی چیز بھی نہیں. سب سے بڑی نحوست بدعمالی ہے جو مومن مسلمان کے اس پر اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرما دی ہے. ولا غول اور بیابانی اور جنات اور شیاطین کا راستے سے بھٹکانا اور راستے میں لوگوں کو ڈرانا اور مختلف شکلوں میں آنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مختلف شکلوں میں اس طرح نہیں آ سکتی ہے. اس